نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہ و بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے پر موت اور اس سے متعلقات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ عموماً موت سے پہلے بیماری اور علاج اور معالجہ اس کیفیت سے انسان گزرتا ہے، تو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں مریض کی عیادت کرنا، بیماری کا لاحق ہو جانا، پھر اس بیماری میں مسنون اعمال کیا ہیں، اور بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرنا، اور پھر اگر کوئی دوسرا بیمار ہو تو اس کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا اور اس کی دل جوئی کرنا، اس کے ساتھ مدد، امداد، تعاون جو ہو سکے وہ کرنا۔ تو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر گزشتہ جمعے پر بات ہوئی تھی۔ تو بیماری کا مرحلہ گزار کر عموماً جب بیماری انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو پہلے عرض کیا تھا کہ موت کے حوالے سے 3 ادوار بن سکتے ہیں۔ ایک موت سے پہلے کا دور، زندگی کا دور، موت کے قریب کا وقت، عموماً بیماری میں وقت گزرتا ہے، پھر موت کے وقت کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو موت سے قبل کے جو حالات ہیں، بیماری اور بیمار پرسی اور اس پر بیماری پر صبر کرنا، اس پر بات ہو چکی۔ تو اب جو دوسرا موقع ہے، یعنی موت کے وقت کیا کیفیت ہے اور اس وقت میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے احادیث کی روشنی میں، اس پر ذرا اگر نگاہ ڈالی جائے تو موت کے جب آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اس وقت کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کریں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اب اس تلقین کے حوالے سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ مردے کے سامنے، یعنی جو شخص قریب المرگ ہو، اس کے سامنے کلمہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ کلمہ کہہ دے، کلمہ پڑھ لے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تاکید کرنا، اس کو حکم کرنا، اس کو کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت بہت سخت کیفیت سے گزر رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کوئی اور کفریہ جملہ بول دے، اور یا وہ انکار کر دے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، اس قسم کی کوئی بات کر دے تو وہ اس کے لیے برے خاتمے کا باعث نہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کو زبردستی کہنا یا اس کو حکم کرنا اور اس کو کہنا، اس کے مقابلے میں خود پڑھنا اور بآواز بلند پڑھنا، یہ اس کو کلمے کی تلقین ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قریب المرگ مریضوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے جو روح پرواز کرنے کا جو عمل ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو مریض اس حال کو پہنچ جائے کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے، موت کا وقت اس کا شروع ہو گیا، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ مرنے والے کا منہ مرتے وقت قبلہ کی طرف کر دیں اور خود وہ یہ دعا مانگے، یعنی جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پہ میرے ساتھ مدد کا معاملہ فرما۔ پھر جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس طرح کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو اور سر ذرا قبلے کی طرف گھما دو، یا اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر دو، اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ مردے کو یعنی اس شخص کو سیدھا لٹا دیا جائے اور قبلے کی طرف اس کا منہ کیا جائے۔ لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اس کے حال پر چھوڑ دو، پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کرو کہ کوئی اس کے پاس بآواز بلند کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کلمے کو پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ بڑا مشکل وقت ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ جب وہ شخص کلمہ پڑھ چکا، اگر اس نے پڑھ لیا کلمہ، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اب چپ رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ پڑھتا ہی رہے۔ ایک دفعہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اب وہ خاموش ہو گیا تو بس اسے خاموش رہنے دو، اس لیے کہ جو فضیلت ہے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو اب اگر وہ خاموش ہے تو اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا آخری کلمہ یہی ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ چکا تو پھر کوشش نہ کرو کہ وہ کلمہ جاری پڑھتا ہی رہے اور بار بار اس کو پڑھنے کی تلقین نہ کرو۔ پھر جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی سانس چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی کسی پر تو اب سمجھے کہ بس اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور بآواز بلند کلمے کی تلقین کریں اور کلمہ پڑھیں تاکہ وہ جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اور کلمہ سنتے ہوئے آخری کلام وہ اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو۔ سورہ یاسین کا پڑھنا مردے کے پاس بیٹھ کر انشاءاللہ اس کی روح قبض کرنے میں آسانی کا معاملہ ہو جائے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے اور بہت سخت کیفیت ہے، اور ہم سب نے اس کیفیت سے ایک نہ ایک وقت گزرنا ہے، جلد یا بدیر۔ یہ موقع ہر ایک نے دیکھنا ہے، اس مرحلے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور کسی ذی روح کو اس سے کوئی فرار نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ اس مرحلے سے ہر ایک کو ہر حال میں گزرنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تو پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم اعمال کرتے رہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، تو حقیقی کامیاب وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو چند روزہ ہے، یہ
چھوٹ جانے والی ہے، رہ جانے والی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، رہ جانا ہے۔ پھر مرتے وقت کوئی بات ایسی نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو۔ دیکھیں مریض کی عیادت میں ہم نے یہ سنا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اسے امید دلاؤ، زندگی کی امید دلاؤ، اور دنیا کی طرف اس کا دل لگاؤ تاکہ وہ امید پیدا ہو اس کے دل میں اور وہ مایوسی سے نکل آئے۔ لیکن جب اس پر موت کا وقت شروع ہو گیا اور یہ کیفیت ہو گئی کہ اب وہ بالکل اس کی جان نکلنے والی ہے، تو اس موقع پر کوئی ایسی بات نہ کرو کہ دوبارہ دنیا کی طرف اس کا دل مائل ہو، اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت اپنے دل میں لے کر جائے، ایسا نہ ہو۔ اسے دنیا سے بے پرواہ کر دو تاکہ وہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ایسے وقت میں بال بچوں کو سامنے لانا، یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، یا ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے۔ بڑی بری بات ہے کہ دنیا کی محبت لیے ہوئے دنیا سے انسان رخصت ہو۔ تو کوشش یہ ہو کہ جب نزع کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے سامنے اللہ کی ملاقات کا شوق، جنت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، تاکہ دنیا سے اس کا دل اگلے جہان کی طرف مائل ہو اور وہ بخوشی اگلے سفر پر روانہ ہو۔ پھر ایک اہم بات کہ مرتے وقت اگر کسی شخص کے منہ سے خدا نخواستہ کفریہ کوئی بات نکل گئی تو اس کی طرف توجہ نہ دو، دھیان نہ دو، اس کو ذہن سے نکال دو، اس کا چرچا بھی مت کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس بیچارے کی عقل ٹھکانے نہیں رہی اور اس سے غلطی سے یہ بات نکل گئی منہ سے۔ اب اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور چرچا مت کرتے پھرو۔ پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ بھی لیا، کوئی ایسی بات محسوس کر بھی لی، تو کوشش یہ ہو کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے اور اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کسی سے۔ عموماً کوئی ایسی بات مردے کی کسی کے سامنے جب آ جاتی ہے تو وہ پھر مشہور ہو جاتی ہے اور پھر وہ بات لوگ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جج نہیں بنایا، یہ ججمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اس کے لیے دعا کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اس کا آخرت کا سفر مکمل ہو جائے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسا جملہ بول بھی دیا کفریہ یا کوئی غیر ضروری بات کر دی مرتے وقت، تو اس بات کا لحاظ ہو، اس کا چرچا نہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس شخص نے، اس کی عقل جاتی رہی، عقل کام نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں مت لاؤ اور اس کو اگنور کرو، اس لیے کہ عقل جاتی رہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی سب معاف ہے۔ ذی شعور آدمی کوئی ہو تو اس پہ پوچھ بھی ہے، اس پر پکڑ بھی ہے، لیکن اگر عقل کسی کی کام نہیں کرتی تو اس پر کوئی فیصلہ بھی نہیں لگتا، کوئی حکم بھی جاری نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو اور امید رکھو کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ پھر جب موت ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں ہمارے لیے اجر رکھ دے اور اس کے عوض ہمیں اچھا بدلہ عنایت فرما۔ پھر جب موت ہو جائے تو کپڑے کی ایک پٹی لے کر میت کو ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پر گرہ لگا دیں تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور نرمی سے اس کی آنکھیں بند کر دیں، اور اس وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور پیروں کے انگوٹھے ملا کر کپڑے سے باندھ دیں، پھر اسے ایک چادر اڑا کر چارپائی پر رکھ دیں، زمین پر نہ چھوڑیں، اور پیٹ پر کوئی لوہا یا بھاری چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ پھولے نہ،
اور ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی مرد یا عورت ہے تو اسے اس کے قریب نہ آنے دیں۔ پھر لوگوں میں اس کی خبر پھیلا دیں، اعلان کروا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن پڑھنا درست نہیں، غسل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ تجہیز و تکفین میں بہت جلدی کی جائے، سب سے پہلے قبر کا بندوبست کرو، غسل، کفن، جنازہ اور دفن کا سامان فراہم کر لو اور پھر اس کا انتظام کر لو، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کے جنازے کا، جتنا جلدی قبر تیار ہو، کفن دفن کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے کسی کا انتظار کرنا، جنازے کو روک کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے اس کا انتظار کیا جائے، جنازے کو روکا جائے، اس میں تاخیر کی جائے تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس نیت سے دیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا اب جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی قبر، کفن دفن کا انتظام ہو اور اس کے اس کام کو نمٹا دیا جائے۔ اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو اور جمعے کی نماز سے پہلے کفن دفن ہو سکے تو ضرور کر لیں، صرف اس خیال سے کہ جنازہ روک کر رکھیں اور جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا یہ مکروہ ہے۔ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، اس کے لیے ایسا وقت رکھنا کہ لوگ آسانی سے پہنچ جائیں، آج نہیں تو کل کا دن رکھ لیا، کل چھٹی کا دن ہے بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور دور دراز کے بھی سارے پہنچ آئیں گے، تو ان کاموں کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ اصل شریعت کے حکم کو چھوڑ کر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جنازے میں لوگ کیسے شریک ہو جائیں، فلاں لوگ اور اس کے باہر سے کوئی آ رہا ہے اور کوئی کہاں سے آ رہا ہے، تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جب میت ہو گئی، جنازہ ہو گیا، فوت ہو گیا ایک شخص، تو اب ظاہر ہے کہ لواحقین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اس پر انسان صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو رونا بھی آتا ہے، انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس میں بھی شریعت نے رہنمائی کی کہ نوحہ اور ماتم نہیں کیا جا سکتا، سینہ پیٹنا، شور شرابہ کرنا، کپڑے پھاڑنا اور نوحہ کرنا اور باقاعدہ بین کرنا، آوازیں دے دے کر اور اس قسم کے طریقے اختیار کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر ساتھ گئے، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو ان کو بڑی سخت حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم ہو چکے، یعنی کیا یہ جا چکے دنیا سے، موت واقع ہو چکی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر رونا آ گیا، یعنی کسی کی موت کی کیفیت دیکھ کر، کسی کو دنیا سے رخصت ہوتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی غلطی پر، یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر اللہ ضرور سزا دیتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آنکھوں کے رونے پر، دل کے غمگین ہونے پر نہیں پکڑتا، اور اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون اور دعائے استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے بول، اس کے نوحہ اور اس کے ماتم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج اور صدمے کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگیں جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی، یعنی اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگے، اور جیسے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے تو پھر کچھ بھی بولنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، کہیں سچ مجھ ایسا ہو ہی نہ جائے، اس لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما ان کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ پھر میت کا بوسہ لینا، غسل کے دے دینے کے بعد میت کو وفور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اور رو دیے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ پھر تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔ طلحہ بن برا بیمار ہوئے، رسول اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کی حالت نازک دیکھ کر آپ نے دوسرے آدمیوں سے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کام لو، یعنی جلدی سے کام لو۔ پھر تجہیز و تکفین اب کس کے ذمے ہے، کیسے کی جائے گی؟ تو مرنے والے کا اگر اپنا مال ہے ذاتی تو پہلا تو ترجیح یہی ہے کہ اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا سارا خرچہ ہوگا، اور بعد میں پھر جو مال بچ جائے گا تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ بالفرض کوئی ایسا شخص دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں، اس نے چھوڑا، اب وہ اگر دنیا سے رخصت ہوا تو پھر دیکھا جائے گا کہ زندگی میں جن لوگوں کے ذمے اس کا خرچہ اٹھانا تھا انہی لوگوں کے ذمے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی ہوگا، اور اگر کوئی ایسا بھی نہیں ہے تو پھر تجہیز و تکفین کا انتظام اس علاقے کی اس حکومت کے ذمے ہے، حکومت وقت کے ذمے ہے، بیت المال میں سے اس کا خرچہ کیا جائے گا، اور اگر بیت المال بھی اس کا خرچہ اٹھانے سے انکار کر دے یا نہ اٹھائے تو پھر عام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ سب چندہ کر کے پیسے جمع کر کے اس کے لیے انتظام کریں گے۔ پھر میت کو غسل دینا، کفنانا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ میت کو نہلانے کا سب سے پہلا حق اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے، بہتر ہے کہ وہ خود نہلائیں، اور عورت کی میت قریبی رشتہ دار عورت نہلائے، کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ کوئی بھی شخص نہلا سکتا ہے، لیکن مرد کو مرد، عورت کو عورت غسل دے، اور جو ضروری مسائل سے واقف اور دیندار ہو، اور اسی طرح اجرت پر بھی کسی کو بلا کر اجرت پر بھی کسی سے غسل دلوایا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی نہ ہو غسل دینے والا۔ پھر اس میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے وہ تفصیل ہے اس کی، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جو میت پر کفن ڈالے تو اس کو جنت کا اللہ جوڑا پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا جنازہ ہے، اور جنازہ اٹھانے کا بیان ہے، اور پھر جنازے کی نماز کا بیان ہے۔ بہت ساری تفصیل ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمیں فرداً فرداً دیکھنا بھی چاہیے، ان کو سمجھنا بھی چاہیے، ان پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس نیت سے کہ عملی طور پر ہم نے یہ کرنے بھی ہیں۔ معلومات ہمارے پاس بہت ہیں، سنتے بھی ہم بہت ہیں، اور
باتیں بھی بہت کرتے ہیں، سناتے بھی بہت ہیں، لیکن عمل کا جب وقت آتا ہے تو وہاں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے علم کے مطابق صحیح علم عطا فرمائے اور پھر علم کے مطابق صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عملی طور پر ہمارے ہاں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے، سارے مسائل سے واقفیت کے باوجود معاشرے کی باتیں ہم پھر نہیں سن سکتے، لوگ کیا کہیں گے، ناک ہماری بہت جلدی کٹنے کا خطرہ پڑ جاتا ہے اور لوگوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کا خوف زیادہ ہو، لوگوں کی خاطر ہم اللہ کے حکم نہ توڑیں اور وہ عمل کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، یہی اصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو جنازہ اور جنازے کے بعد کے مسائل اور ان پر انشاءاللہ مزید آگے اس پر بات کریں گے۔ دوسری بات کہ اگست کا مہینہ ہے اور ابھی آئندہ ہفتے اسی ہفتے 14 اگست کا دن بھی آئے گا، تو اس دن یوم آزادی کے نام پر بہت ساری ہمارے ہاں خرافات شروع ہو چکی ہیں اور ہماری قوم ایک بہت زیادہ بے ہنگم اور بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، اور ہماری اولادیں اور ہمارے متعلقین اور ہمارے جاننے والے اور ہم میں سے بہت سارے خود بھی ایسی خرافات میں مبتلا ہیں کہ جن سے فوری طور پر بچنا اور ان سے رکنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں اس لیے نہیں کٹائی تھیں کہ ہم یہاں پر ہلڑ بازی کریں اور اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے پھریں اور شتر بے مہار کی طرح بالکل ہی آزاد، مادر پیدر آزاد ہو جائیں اور کسی قسم کی کسی تہذیب کا کوئی لحاظ نہ رکھیں، کسی کا کوئی خیال نہ کریں اور کسی کے آرام کا خیال نہ کریں۔ جو کچھ مسائل ہوتے ہیں، جو کچھ بے ہنگم قسم کے جو کچھ خرافات ہوتی ہیں ان دنوں میں، تو وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچنے کی بھی تلقین کریں۔ باہر سے بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر عجیب سا ماحول ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہے اور یہاں پر ایک رش لگ جاتا ہے، اور مریض کے لیے اور بیماروں کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس آزادی کے مفہوم کو بھی سمجھیں، یہ ملک کس کام کے لیے لیا گیا تھا، یہ اللہ نے ہمیں آزاد وطن دیا، اس آزادی کی ہمیں اللہ قدر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس راہ پر ہم چل پڑے ہیں اگر اسی طرح سے ہم چلتے رہے، ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا، اپنے آپ کو درست نہ کیا، اپنی اصلاح کی فکر نہ کی، تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے، یہ آزادی چھن بھی سکتی ہے۔ اس کا پھر خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا اگر ہم نے وقت پر ہوش میں ہم نہ آئے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی نہ کی، تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے ہمارے لیے جس کا پھر سب شکار ہوں گے۔ پھر عمومی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کی رضا والے ہوں، اور اپنی ناراضگی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنا اور دین کو اپنانا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔